بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم جس ٹاپک پہ بات کریں گے وہ ہے تزکیہ نفس۔ تزکیہ نفس سے کیا مراد ہے؟ تزکیہ نفس سے مراد ہے کہ اپنے دل کو پاک کرنا، اپنے دل کو تقوی کی طرف بالکل پرہیزگار، گناہوں سے پاک صاف کرنا۔ کیا ہمیں تزکیہ نفس صرف اپنا کرنا چاہیے یا باقیوں کو بھی کروانا چاہیے؟ اس ویڈیو کا صرف بنانے کا مقصد یہ ہے کہ تزکیہ نفس کا مقصد صرف اپنا تزکیہ نفس کریں کہ باقیوں کو بھی اپنا نہیں کرنا، باقیوں کو کروانا مقصد ہے۔ لیکن اسلام کے نام پہ بچوں کو یا جو کنفیوز کیا جا رہا ہے نا، اسپیشلی پاکستان میں، وہ ایسا کہیں بھی نہیں ہے۔ دیکھیں، ایک غیر مسلم بھی فلسفہ ہے نا، وہ بھی اپنا نہیں کرتے، وہ بھی اپنا نہیں سوچتے، ان کو بھی ایک دوسرے کا پتہ ہے۔ لیکن یہ یہاں کے ایک ایسا ٹرینڈ چل چکا ہے کہ بس اپنا گھر بچاؤ، اپنے بیوی بچے، بس یہی کافی ہے، اپنی عبادتیں پوری کر لو، بس ٹھیک ہے، یہ کافی ہے۔ تزکیہ نفس باقیوں کا کروانا مقصد ہے۔ اگر اپنی سوچیں گے، کل کے بچے، ہمارے اپنے بچے ہمارا سوچنا چھوڑ دیں گے۔ اور کیوں سوچیں وہ ہمارا؟ جب ہم اسلام کے ساتھ غداری کریں تو وہ ہمارے ساتھ کیوں نہ کریں؟ جب ہم اللہ کے ساتھ، دین کے ساتھ، قرآن کے ساتھ، اسلام کے ساتھ کر رہے ہیں، غداری کر رہے ہیں، یہ غداری ہے اور کیا ہے؟ تو کل کو بچے ہمارے ساتھ ہماری کر لیں تو اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ تو اسی لیے جتنی استطاعت ہو، جتنی بھی ہمت ہو، استطاعت ہو، اتنا تزکیہ نفس پھیلائیں، دین کو پھیلائیں، اسلام کو پھیلائیں۔ اگر اس بیس پہ چلا جائے کہ صرف اپنا ہی کریں تو میری ایک بات سنیں، پھر ہم سلام کیوں دیتے ہیں؟ سلام بھی نہ دیو، بس اپنا ہی سوچو، جو ہو رہا ہے، جو نیکیاں کر رہے ہیں اپنی کرو، سلام کیوں پھیلاتے ہیں؟ جس طرح سلام پھیلاتے ہیں نا، اسی طرح باقیوں سنتوں کو بھی پھیلانا ضروری ہے۔ تو یہ ایک ایسا فلسفہ ہے نا، ایک ایسا اٹریکٹیو فلسفہ ہے تزکیہ نفس۔ اس میں دو طرح کے مسلمان ہیں۔ تزکیہ نفس میں ایک طرح کے وہ مسلمان اس تزکیہ نفس میں گھسیں گے جو کنجوس ہوں گے، جو بزدل ہوں گے، جو ڈرپھوک ہوں گے۔ ان کا اس میں گھسنا ضروری ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں نہ کچھ کرنا پڑتا ہے، کوئی قربانی نام کی چیز نہیں ہے، نہ سن برا، نہ دیکھ برا، نہ کر برا، بس چپ کر کے اپنا گھر بچاؤ، چار پائیوں کے نیچے گھس جاؤ، بس عبادتیں کیے جاؤ اپنے۔ اور دوسری طرح کے مسلمان وہ ہوتے ہیں جو مجاہد ہوتے ہیں، جن کو اصل مسلمان کہلانے کا دل بھی کرتا ہے کہ یہ ہے مسلمان کا بچہ، یہ ہے حضرت عمر بن خطاب کے راستے پہ چلنے والا، یہ ہے صحابہ کا دیوانہ۔ لیکن دوسری طرف جو صرف تزکیہ نفس، تسبیح پھیری جا رہا ہے، بس مسجد میں اس سے ذکر کروا لو، پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے اس نے ذکر میں، اس سے زیادہ اس کو کچھ نہیں کرنا ہوتا، ٹھیک ہے؟ پھر اپنے بیوی بچوں کے لیے بھی نہ کیا کر، چھوڑ دیا کر، جہاں جو ہو رہا ہے کرنے دے، اس کی تو بڑی فکر ہوتی ہے۔ تھوڑا 19-20 فرق پڑ جائے کاروبار میں یا کسی بھی معاملے میں تو آسمان سر پہ اٹھ جاتا ہے۔ تو باقی مسلمان کے بچے اور بیوی کیا ہے؟ تو اسلام صرف اپنا گھر بچانے کا نام نہیں ہے۔ اپنے بچے تو بھیڑ بکریاں بھی پالتی ہیں، جانور بھی اپنے بچوں کے خیال رکھتے ہیں، پھر ہماری تشبیہ کس کے ساتھ ہوئی؟ دیکھیں، اپنے آپ کو اسلام کے لیے وقف کر دیں کہ میرے سے جتنا ہوگا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ روز قیامت آپ سے پاکستان کے بارے میں سوال ہوگا کہ آپ نے پورے ملک پہ کیوں نہیں اسلام پھیلایا، لیکن نہیں، یہ سوال ضرور ہوگا کہ آپ کو جتنی طاقت دی گئی تھی، جتنے ریسورسز دیے گئے تھے، جتنی استطاعت دی گئی تھی، جتنی ہمت دی گئی تھی، اتنا کیا کہ نہیں؟ یہ ضرور پوچھا جائے گا کہ جتنی ہمت دی گئی تھی اتنا کیا کہ نہیں، جتنی طاقت تھی اتنا کیا کہ نہیں، یہ پوچھا جائے گا۔ لیکن اس کے بارے میں ہمارا کوئی خیال نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ذرا بھی نہیں ہے۔ دوسرے کے بچوں کو کچھ بھی ہونا، کچھ بھی ہو جائے، صرف دعاؤں سے کام چلاتے ہیں۔ کبھی اپنے پہ آئے تو صرف دعائیں کرنا، کوشش نہ کرنا، صرف دعاؤں سے کام چلانا۔ اپنی طرف سے پوری 110% کوشش کریں گے اور ساتھ دعائیں کریں گے، لیکن جب دوسرے پہ بنتی ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ یہ تو حکومت کا کام ہے۔ اچھا، اپنے کوئی گھر پہ یا کچھ بھی ہو جائے، کوئی زیادہ بل آ جائے یا کچھ بھی ہو جائے، پھر تو بڑی حکومت یاد آتی ہے، پھر تو اپنی طرف سے پورا احتجاج کیا جاتا ہے۔ لیکن جہاں کوئی ایسا معاملہ آ جائے کہ جہاں بولنا پڑے، کوئی نہیں، ہمیں بولنا پڑے گا۔ قرآن طاقت دیتا ہے، قرآن ہمت دیتا ہے کہ جو غلط فیصلے کرتے ہیں، جو اللہ کے قانون کے خلاف کرتے ہیں،
اللہ نے خود ان کو کافر کہا ہے، فاسق کہا ہے، ظالم کہا ہے۔ ہم ڈرتے ہیں کہ نہیں 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 نہیں، بڑا ہے، ہم اس کو ظالم کافر کیسے کہیں، یہ تو حکمران ہے۔ ٹھیک ہے، پھر بیٹھے رہو۔ ایسے دین اسلام کوئی نہیں۔ دن بدن بزدل ہوتے جاؤ گے، کمزور ہوتے جاؤ گے۔ جتنی ہمت ہے اتنا بول دو، جتنی طاقت ہے اتنا کرو۔ تیرے میرے ذمے جتنا کام ہے، استطاعت ہے، اس کا پوچھا جائے گا۔ اللہ یہ نہیں سوال کرے گا کہ تو نے پورے پاکستان میں، پوری دنیا میں کیا کچھ کیا۔ اللہ یہ ضرور پوچھے گا کہ تیرے ذمے جو تھا، تمہیں جو جتنی طاقت میں نے دی تھی، جتنے وسائل ذرائع دیے تھے، جتنے اسباب تمہیں مہیا کیے تھے، اتنا تو نے کر کے دکھایا کہ نہیں؟ پھر وہاں بتانا کہ نہیں یا اللہ، میں 5 وقت کا نمازی تھا، میں ذکر اذکار کرتا تھا، بس یہی ہو سکتا تھا میرے لیے۔ اچھا، اللہ نے پھر باقی احکام کیوں نازل کی؟ باقی احکام اللہ نے کیوں نازل کیے؟ تو اس خوش فہمی سے نکل آئیں۔ اور پھر ہم مزے کی بات یہ ہے کہ یہ جو عبادت کرتے ہیں، یہ پھر یہ کنسیپٹ بنا لیتے ہیں کہ اللہ میرے سے بڑا راضی ہوگا۔ اللہ فرشتوں کو کہہ رہا ہوگا کہ دیکھ میرا عابد بندہ بیٹھا ہے، میری عبادت کر رہا ہے۔ بھائی محلے میں جس بچی کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، ہونے دے، مجھے کیا اس سے لینا دینا۔ آنکھوں کے سامنے کوئی جا رہا ہے، کسی بچی کو چھیڑ رہا ہے، زیادتی کر رہا ہے، غلط کر رہا ہے، بچے کے ساتھ ناانصافی ہو رہی، ہونے دے۔ ہمارا مسئلہ تھوڑی ہے۔ بس تو ٹکرے ماری جا، نمازیں پڑھی جا، سجدے کیے جا، قرآن پڑھی جا، یہی نمازیں تیرے منہ میں دے ماری جائیں گی۔ ہر 2 نمبری مارکیٹ میں چل رہی ہے، سود کا بازار گرم ہے، ہونے دے، ہمیں کیا پرواہ ہے۔ ہمارا کاروبار الحمدللہ ٹھیک ہے، ہم تو ٹھیک ہے نا، ہماری نیت تو صاف ہے۔ ٹھیک ہے، تیری اس نیت صاف کو کیا چاٹنا ہے؟ جب تیری وجہ سے اسلام ہی نہیں پھیل رہا، ایک بندہ امیر، اچھا خاصا کھاتا پیتا ہے، اس کے پاس مال و دولت بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، لیکن وہ ان پیسوں سے غریبوں کی مدد نہیں کرتا، تو بتائے وہ پیسے اس کے لیے قیامت کے دن گلے کا توق بنے گے کہ اس کے لیے ترہ بنے گے کہ یہ بنا ایک امیر ترین آدمی؟ وہی پیسہ اس کے لیے عذاب بن جائے گا۔ اسی طرح جو نیکیاں ہم صرف اپنی سیلفش کی بیس پہ کرتے ہیں نا، کہ بس میرے ذمہ یہی ہے کہ میں سجدے کر لوں بس، اور کچھ نہیں کرنا مجھے، نہ انصاف، ٹھیک ہے، نہ کوئی گواہی دینا، نہ ایمانداری کے، جہاں بھی بولنا پڑے چپ کر لیں، بس یہی کافی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ میں نے کس کو کتنی طاقت دی تھی، وہ خوب جانتا ہے، اور وہ اس کو حساب بھی لینا آتا ہے۔ یہ بہانے وہاں نہیں چلیں گے کہ اللہ میرے پاس تو طاقت نہیں تھی، میرے پاس تو اسباب نہیں تھے، وہ کوشش تو تھی، ایک زبان تو تھی، کم سے کم یہ زبان ہی بلا دیتے، آواز ہی اٹھا دیتے کہ یار یہ غلط ہو رہا ہے۔ حدیث کے الفاظ دہرا رہا ہوں کہ جب بھی تم کسی کی برائی دیکھو یا برا کام دیکھو تو ہاتھ سے روکو، ہاتھ میں طاقت نہیں ہے، زبان سے روکو، زبان نہیں ہے تو پھر کم سے کم دل میں تو برا کہہ دو یار۔ لیکن ہم اتنے کوئی بے حس ہو چکے ہیں، دین کا تصور ہی کوئی نہیں ہمارے دماغ میں، پتہ ہی کوئی نہیں، بس وہ مذہبی بندے بن گئے، مذہبی۔ اور پھر یہ کنسیپٹ بنا کے بیٹھے ہیں کہ اللہ کے ہم بڑے عابد ترین بندے ہیں، ہم تو بس منٹ سیکنڈوں میں آگے جنت میں جائیں گے بغیر حساب کتاب۔ کیوں؟ اس بندے نے پورے 30 روزے رکھے تھے، اس بندے نے اعتکاف رکھا تھا، اس بندے نے بھی یہ کیا تھا، وہ بھائی اعتکاف روزے وغیرہ بالکل ضروری ہیں، لیکن ساتھ باقی کام بھی ضروری ہے۔ اللہ نے اگر طاقت دی ہے تو ٹھیک ہے، تو اللہ خوب جانتا ہے کہ کون اس کے دین کے ساتھ غداری کر رہا ہے، اللہ خوب جانتا ہے۔ میرے بولنے سے، آپ کے سننے سے یہ کیا فرق کوئی نہیں پڑنا، اصل حساب تو اللہ نے لینا ہے، ہمارے ذمہ تو صرف بول دینا ہے، بتا دینا ہے۔ تو ہمیں بھی ہم تھوڑا سوچ لیں کہ یار ہم اپنے آپ کو صحابہ کا دیوانہ کہتے ہیں نا، تو کیا عمر بن خطاب ایسے تھے؟ حضرت علی ایسے تھے؟ ان کے سامنے تو کوئی مطلب کافروں کے سانس سوکھ جاتے تھے، اور ہمارے سامنے کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ تو زیادہ کچھ نہیں جانا، اپنے آپ کو تھوڑا یہ سوچ لینا کہ ہم جو خود کو صحابہ کا دیوانہ کہتے ہیں، تو کیا صحابہ نے ایسی زندگی کی تھی؟ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سچا اور کھرا بننے کی مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔